ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے شریعت کے دائرے میں رکھنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بچپن کا زمانہ ہے۔ ان کی والدہ یعنی ان کی امی جان ان کو نماز کا عادی بنانے کے لیے فرماتی تھی، بیٹے فرید نماز پڑھو۔ بابا فرید عرض کرتے ہیں، امی جان نماز کیا ہے؟ ماں فرماتی ہیں، بیٹے نماز اللہ کا فریضہ ہے۔ بابا فرید عرض کرتے ہیں کہ امی اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ ماں نے موقع غنیمت جانا۔ بابا فرید شکر بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آج آپ اگر اپنے بچے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو بچے کی پسندیدہ چیز دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ بیٹے یہ کام کرو گے تو میں تمہیں پیڑا دوں گی۔ بچہ پیڑا پانے کی خوشی میں بلا جھجک وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یا اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کام کرو تو میں تمہیں شربت دوں گی، یا میں تمہیں کوئی بھی ایسی چیز جو بچے کو پسند ہے ہم اس چیز کو دینے کا لالچ دیتے ہیں اور بچہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ والدہ نے بابا فرید سے کہا، بیٹے اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو شکر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید خوشی خوشی نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ وضو کرنے لگے تو والدہ نے شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دی۔ بابا فرید نے نماز پڑھی، عرض کیا، امی جان میں نماز پڑھ چکا لیکن شکر کہاں ہے؟ ماں نے کہا، بیٹے مصلی تو اٹھاؤ۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی اٹھایا تو مصلی کے نیچے شکر دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے تو ان کا خدا ان کو شکر دیتا رہے گا۔ اب یہ معمول ہو گیا کہ وہ ہر نماز کے وقت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب بھی وضو کرنے جایا کرتے تو ماں شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی اور بابا فرید نماز سے فارغ ہوتے تو وہ شکر اٹھا لیتے۔ اس طرح بابا فرید کی ماں نے ان کو نماز کا عادی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر غور کریں کہ کس طریقے سے پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو دین کا شوق پیدا کرتی تھی، دین کا ذوق پیدا کرتی تھی، اور ایک آج کی مائیں ہیں جو دن اور رات ٹی وی میں اور یہاں وہاں گھومنے پھرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو یہ کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی سنوار رہے ہیں یا پھر زندگی بگاڑ رہے ہیں۔ اب آئیے آگے کا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر کھیل رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے کہا، آؤ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر سامنے ایک حوض پر گئے، وضو کیا اور گھر آ گئے، مصلی بچھایا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ماں نے دیکھا، گھبرا گئی، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ روزانہ جب فرید وضو کرتا تھا اور میں شکر کی پڑیا اس کے مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، آج تو وہ وضو کر کر آیا ہے، آج میں اس کے مصلی کے نیچے شکر نہ رکھ سکی۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے، جب نماز سے فارغ ہوگا، مصلی اٹھائے گا اور شکر نہیں پائیں گے تو مایوس ہو جائیں گے، اور اگر میں مصلی کے نیچے ابھی شکر رکھوں گی تو میرا راز فاش ہو جائے گا، یعنی میرا جو راز تھا اب وہ راز نہ رہ جائے گا، اور وہ یہ کہنے لگے گا کہ ماں شکر تو آپ رکھا کرتی تھی، اللہ رب العزت اب تو لاج میری رکھ لے، میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہوں، اے پروردگار میرا جو کام تھا میں نے وہ کر دیا، آگے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت تیرے ذمہ کرم پر ہے، میں مولا میں نے فرید کو یہاں تک لا دیا ہے، اس کے آگے بڑھانا تیرا کام ہے۔
ادھر ماں کی دعائیں ختم ہوئی، ادھر بابا فرید شکرگنج رحمتullah علیہ نے اپنی نماز پوری کی۔ حزب دستور مسلح اٹھایا تو حیران ہو کر رہ گئی، دیکھا آج مسلح کے نیچے شکر کا حوض جوش مار رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا امی جان کیا بات ہے کہ روزانہ ہمارا خدا ہم کو شکر کی ایک پڑیا دیا کرتا تھا اور آج تو شکر کا حوض دے دیا۔ ماں نے اتنا سنا اور دیکھا تو مسرت سے یعنی خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا بیٹا روزانہ شکر کی پڑیا میں رکھا کرتی تھی، آج شکر خدا نے رکھی ہے۔ بیٹے جب تم روز وضو کے لیے جاتے تھے تو میں شکر کی پڑیا باندھ کر تمہارے مسلح کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، لیکن آج تم وضو کر کے آئے اور مجھے اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ تمہارے مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ سکوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا کی، ہمارے خدا نے میری لاج رکھی اور تمہارے مسلح کے نیچے شکر کا حوض رکھ دیا۔ اتنا سنا تو بابا فرید نے یہ پختہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد وہ ہمیشہ نماز پڑھیں گے اور کبھی نماز کو ضائع نہیں کریں گے اور کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ماں نے اپنے بچے کو نماز کا عادی بنایا، کس طریقے سے وہ اپنے بچے کو نماز کا پابند بناتی ہیں۔ آپ نے پہلے زمانے میری ماں اور بہنوں دیکھا آپ نے کہ پہلے زمانے کی ایک مسلمان خاتون نے اپنے بچے کو نماز کی طرف کس انداز سے متوجہ کیا، مگر افسوس کہ آج کی جو مائیں ہیں خود تو نماز سے دور رہتی ہیں، بھلا وہ اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کیسے دیں گی؟ آج کی مائیں تو